سفر نامہ میں آج کھلتا ہے باب امیر حمزہ خان شنواری کا، جسے سرحد کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ شاہی در خیبر کے دل میں ایک شاعر، فلسفی اور صوفی کی کہانی ہے، جس کے الفاظ نے پشتون ثقافت کی روح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیتا بسوایو بینوزتی، دیتا بسوایو بینوزتی، نشرم زدر تکتی نشما حمزه ورتلمی لپختو دی خلاف، حمزه ورتلمی لپختو دی خلاف، رقم والی خوتلی نشما مودا پس اشنا راغلی دی رقیبا، مودا پس اشنا راغلی دی رقیبا، شما بلن زما قمزار پیدا، گورا حمزه دی سروکار دی شلائش کا، گورا حمزه دی سروکار دی شلائش کا، شبس کر دنیا کاروبار پریگ دا تل بپلار دا میڑنو سرزم، یما پختن دا پختنو سرزم، تل بپلار دا میڑنو سرزم، یما پختن دا پختنو سرزم، وای اغیار چی دا دوزخ جبدا، زب جنت دا پختو سرزم، وای اغیار چی دا دوزخ جبدا، زب جنت دا پختو سرزم۔ یہ امیر حمزہ خان شنواری کی کہانی ہے، جنہیں حمزہ بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جدید پشتو کے بابائے غزل ہیں۔ امیر حمزہ خان شنواری 1907 میں لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے، جو کہ افغان سرحد کے قریب ایک ناہموار لیکن خوبصورت خطہ ہے۔ اگرچہ حمزہ بابا نے ابتدائی طور پر ایک ریلوے ورکر کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا، لیکن یہ ادب، شاعری اور صوفی تصوف ہی تھا جس نے واقعی ان کی روح کو موہ لیا۔ پشتو ادب میں حمزہ بابا کی شراکت بے مثال تھی۔ انہوں نے غزل کے کلاسیکی انداز کو پشتون عوام کی متحرک مٹی کی آواز کے ساتھ ملایا۔ اپنے اشعار کے ذریعے انہوں نے محبت، روحانیت، انسانی جدوجہد اور امن کی تلاش کے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ ان کی مشہور سطروں میں سے ایک یہ ہے: اگر میری شاعری آپ کی روح کو نہ چھوئے، پھر جان لو کہ میں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ حمزہ بابا کی شاعری پر تصوف کا گہرا اثر تھا۔ ان کا کام الہی محبت اور اتحاد کی طرف کو ظاہر کرتا ہے،
صوفی روایات کے شاگرد ہونے کے ناطے وہ فن اور روحانیت کی طاقت پر یقین رکھتے تھے تاکہ تقسیم کو ختم کیا جا سکے اور لوگوں کو ان کے باطن کے قریب لایا جا سکے۔ 1994 میں ان کی وفات کے بعد بھی حمزہ بابا کی میراث پروان چڑھ رہی ہے۔ لنڈی کوتل میں ان کا مزار پشتو ادب سے محبت کرنے والوں اور صوفی تصوف کے مداحوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اپنے کلام کے ذریعے حمزہ بابا نے نہ صرف پشتو ادب کو بلند کیا بلکہ ان گنت نسلوں کو اپنی شناخت اور ورثے کو فخر کے ساتھ قبول کرنے کی ترغیب دی۔ آج امیر حمزہ خان شنواری شاعرانہ رونق اور روحانی گہرائی کی علامت کے طور پر کھڑے ہیں، پشتون سرزمین کے ایک سچے فرزند جن کے الفاظ اپنے لوگوں کے دلوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ ان کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا۔ حمزہ بابا کے والد کا نام ملک بازمیر خان تھا۔ ان کے والد کا انتقال 1930 میں ہوا۔ سید عبدالستار شاہ بادشاہ اپنے والد کی وفات کے بعد حمزہ بابا کے استاد تھے۔ وہ ایک اچھے لکھاری تھے۔ انہوں نے پشتو ڈرامے، افسانے، سفرنامے اور بہت سے خاکے اور فیچرز لکھے جو ریڈیو پاکستان پر نشر ہو چکے ہیں۔ حمزہ بابا نے شروع میں اپنی شاعری اردو میں لکھنے کا انتخاب کیا، لیکن بعد میں اپنے استاد سید ستار شاہ بادشاہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پشتو میں لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے پشتو غزل میں بہت کام کیا۔ انہوں نے معیاری پشتو غزل لکھی جس کی وجہ سے انہیں بابا غزل کا خطاب دیا گیا۔ حمزہ بابا ایک شعر میں کہتے ہیں: ستا پا اننگو کی دا حمزہ د وینو سره دی، تشوی د پختو غزل ځوان زدی بابا کرم۔ تیرے چہرے کی سرخی میں حمزہ کا خون شامل ہے، اے پشتو غزل تم جوان ہو گئے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حمزہ بابا کی شاعری حمزہ بابا کلیات کے نام سے 5 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے تصوف اور فلسفہ جیسے موضوعات پر متعدد کتابیں بھی تصنیف کی۔ حمزہ بابا نے اپنی سوانح بھی لکھی ہے۔ حمزہ بابا ایک عملی صوفی اور وحدانیت کے قائل تھے۔ حمزہ بابا کا انتقال 18 فروری 1996 کو ہوا۔ وہ اپنے زمانے کے حافظ شیرازی تھے۔ باغ کې څوک ګلاب شي، څوک شي سروا، څوک ورخاړی. باغ کې څوک ګلاب شي، څوک شي سروا، څوک ورخاړی. څوک د مینځ غنچه شي، څوک کبل د غاړې غاړې. تاج د چا د زرو، د چا تاج شي د غمونو. تاج د چا د زرو، د چا تاج شي د غمونو. ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که ژاړې.